اہل ایمان جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں پہنچے تو مکہ کے وہ ستائے ہوئے لوگ تھے اور بڑی پریشانیاں اور بڑی مصیبتیں اور دکھوں کے دنوں سے گزر کر وہ مدینہ طیبہ پہنچے تھے۔ اب ان کے دل کے اندر بار بار یہ خیال آتا تھا اور اس کا وہ اظہار بھی کیا کرتے تھے کہ یا اللہ اب جہاد کا حکم دے، اور یا اللہ اب جہاد کی اجازت دے ہمیں کہ اگر یہ کفار ہمارے مقابلے میں آئیں تو ہم اپنا غصہ نکالیں ان کے اوپر۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والے کہتے ہیں لولا نزلت سورۃ، کیوں نہیں اتاری گئی ایسی سورت جس کے اندر جہاد کا حکم ہو۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، جب ایسی صورت اتری کہ جس کے اندر جہاد اور قتال کا حکم ہے تو رأیت الذین فی قلوبہم مرض، اے میرے پیغمبر جو مدینہ کے اندر کچھ لوگ جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اپنے دل میں اسی طرح کفر اور شرک کو رکھا ہوا تھا، منافق تھے، اے میرے پیغمبر آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے نفاق کی، ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت، منافق جو ہے نا وہ جہاد سے بھاگتا ہے، کیونکہ جہاد کے اندر جب آدمی جائے گا تو جان ہتھیلی پہ رکھ کے جانی پڑتی ہے۔ مومن بندہ تو جذبہ شہادت سے سرشار ہو کر نکلتا ہے اور شہادت کی آرزو اور تمنا لے کے وہ نکلتا ہے، میدان جہاد میں آتا ہے، اور منافق وہ مسلمانوں کے ساتھ بھی اس کی ہمدردیاں نہیں ہوتی اور دوسرے جو بالمقابل ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی ہمدردیاں نہیں ہوتی، اس کو اپنا انجام جب نظر آتا ہے نا تو وہ جہاد سے جی چراتا ہے اور پیچھے قدم ہٹاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب ایسی صورت اتری جس میں جہاد کا حکم ہے، اے میرے پیغمبر آپ منافقوں کو دیکھیں گے وہ آپ کی طرف ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے کسی کے اوپر موت کی غشی طاری ہو گئی ہو، جس طرح بندے کے اوپر موت کی غشی طاری ہو جاتی ہے اور آنکھیں اس کی ایک ہی جگہ پہ لگ جاتی ہیں، پھر اس کو دنیا و ما فیہا کا پتہ نہیں ہوتا، تو منافقین کے اوپر جہاد کا حکم اسی طرح ہے کہ وہ آپ کی طرف اب ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے ان کے اوپر موت کی غشی طاری ہو گئی ہے۔ اور سورۃ الاحزاب کے اندر پیچھے گزر چکا ہے کہ وہ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّونَ لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ، منافقوں کی حالت یہ ہے کہ اگر دشمنوں کے لشکر آ جائیں نا تو یودون، وہ چاہتے ہیں کاش ہم یہاں پر رہنے والے ہی نہ ہوتے، لو انہم بادون فی الاعراب، ہم کسی دور دراز دیہات کے باسی ہوتے، ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا کہ لڑائی اور یہ جھگڑا اور یہ حملہ اور یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں، یسألون عن انبائکم، وہاں بیٹھ کر ہم تمہاری خبریں سنتے رہتے، بھئی کیا بنا فلاں کا، بھئی فلاں کے ساتھ کیا ہوا، فلاں کے ساتھ کیا ہوا، یعنی ان کی حالت یہ ہے کہ دشمن سروں پہ آ گیا اور اب بھی وہ جہاد سے جی چرا رہے ہیں، لیکن مومن وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمارت میں اور اللہ کی رضا کے لیے میدان جہاد کے لیے بخوشی جانے کے لیے تیار ہوتے تھے اور ہر وقت تیار ہوتے تھے۔ کتنے واقعات ہیں صحابہ کرام کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد کے لیے آپ نے تیاری کا حکم فرمایا اور صحابہ کرام نے اپنی جان مال سب کچھ میدان جہاد میں لگانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایک بچے تھے تو وہ بڑوں کی صف کے اندر کھڑے ہیں تو ان کو ڈر ہوا کہ کہیں نبی علیہ السلام مجھے واپس نہ کر دیں بچہ سمجھ کے، تو وہ جو ہے نا پاؤں کو اوپر اٹھا کر کھڑے ہیں، اپنی ایڑیوں کو اوپر اٹھا کے کھڑے ہیں تاکہ میرا قد بڑے لوگوں کے قد کے برابر ہو جائے اور نبی علیہ السلام مجھے واپسی کا حکم نہ دیں۔
اسی طرح دو بچے، انہوں نے کہا جی اللہ کے پیغمبر ہم نے آنا ہے، نبی علیہ السلام نے کہا اچھا کشتی تمہاری کرواتے ہیں جو جیت گیا۔ ایک کو اجازت مل گئی اور دوسرے کو کہا بھی تو اگر اس کو گرا دے نا، جیت جائے تو ٹھیک ہے تجھے بھی جانے کی اجازت ہے۔ تو وہ جو دوسرے کو، اس ایک کو تو مل گئی اجازت، تو جب ان کی کشتی ہوئی نا تو وہ دوسرے کو کان میں کہتا ہے یار تو خود مجھ سے ہار جا، میں تجھے ہرا تو نہیں سکتا، تو بڑا ہے مجھ سے، لیکن تم خود ہی مجھ سے ہار جا، تاکہ جس طرح تجھے جانے کی اجازت ملی ہے مجھے بھی جہاد میں جانے کی اجازت اسی طرح مل جائے۔ یعنی یوں شوق ہوتا تھا ان کا جہاد کے اندر جانے کا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں وہ میدان بدر کے اندر صف کے اندر کھڑے تھے نا، تو فرماتے ہیں میں نے دائیں طرف دیکھا تو ایک چھوٹا سا بچہ، دوسری طرف دیکھا تو ادھر بھی ایک چھوٹا سا بچہ، تو میرے دل کے اندر خیال آیا اوہو کاش کہ میرے دائیں بائیں کو بڑے بہادر جریب ہوتے جنگجو، یہ میں دو بچوں کے درمیان آ گیا۔ کہہ رہے ہیں ابھی میں یہ بات سوچ ہی رہا تھا نا کہ دائیں طرف جو بچہ کھڑا تھا نا اس نے بھی میرا ایسے کپڑا کھینچا، اور دوسرا بائیں طرف کھڑا تھا اس نے بھی ایسے کھینچا، تو میں نے دونوں کی طرف توجہ کی، میں نے کہا کیا بات ہے بیٹا؟ تو وہ مجھے کہنے لگے چچا یہ جو سامنے کافروں کی لگی ہوئی ہیں قطاریں اور صفیں بندھی ہوئی ہیں، ذرا بتاؤ ان میں ابو جہل کون سا ہے؟ ان میں سے، وہ مدینہ کے رہنے والے تھے نا بچے، انہوں نے تو ابو جہل کا نام سنا ہوا تھا، ابو جہل کو دیکھا ہوا تو تھا نہیں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے پوچھا بھئی یہ ابو جہل کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے سمجھا بھی شاید اسی لیے پوچھ رہے ہوں گے کہ نبی علیہ السلام کا جو سب سے بڑا دشمن ہے۔ تو ابھی انہوں نے یہ بات کی تو ابو جہل جو ہے نا وہ اپنی صفوں کے سامنے سے گھوڑے کے اوپر ایسے چلتا ہوا آ رہا تھا، تو میں نے اشارہ کیا کہ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نا، عبداللہ بن مسعود عبد الرحمن بن عوف تھے غالباً، تو فرماتے ہیں ابھی میں نے یہ اشارہ ہی کیا تو میں نے دیکھا وہ دونوں بچے بجلی کی تیزی کی طرح لپکے اور جا کر ابو جہل کے اوپر حملہ کر دیا اور اس کو گھوڑے سے گرا دیا نیچے۔ اور یہ دو کون تھے؟ حضرت معاذ اور حضرت معوذ، یہ دو وہ تھے جنہوں نے ابو جہل کو اس غزوہ بدر کے اندر دھول چٹائی تھی، تو بعد میں وہ زخمی ہو کے گر گیا، تو آخر میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر ابو جہل کی گردن کاٹی تھی۔ تو مومن آدمی کے دل میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور جنت کے مختصر راستے پہ چل کے جنت میں داخل ہونے کے لیے وہ شوق رکھتے ہیں اس طرف جانے کا، اور منافق اپنا جی چراتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو جہاد کا نام سن کے جی چراتے ہیں۔ طاعۃ و قول معروف، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اطاعت کرتے اور وہ دستور کے مطابق بات کرتے کہ اللہ کے پیغمبر ہم آپ کے ساتھ ہیں، قدم بقدم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن انہوں نے ایسے نہیں کیا۔ اگر اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ وہ سچا کر دکھاتے تو یہ چیز ان کے لیے بہتر ہوتی۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اللہ فرماتے ہیں قریب ہے کہ اگر تم منہ پھیرو، منافقوں کو خطاب ہے کہ اگر تم پیٹھ پھیر کے بھاگ جاؤ جہاد سے تو زمین کے اندر فساد کرو گے اور رشتہ داریوں کو جا کر تم ختم کرو گے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، جہاد سے جی چرانے والے یہی لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے لعنت کی۔ فاصمہم، اللہ نے ان کو بہرا کر دیا، واعمی ابصارہم، اللہ نے ان کی آنکھوں کو بھی اندھا کر دیا۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن کے اندر غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں کے اوپر تالے لگ چکے ہیں۔ ان الذین ارتدوا، یعنی قرآن مجید کے اندر جا بجا اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے لیے اور اللہ کے راستہ میں جان قربان کرنے والوں کے لیے اپنی رضا اور جنت کا اعلان کیا ہوا ہے۔ ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے ساتھ ایک سودا کیا ہے، اور سودا کیا ہے؟ اللہ نے مومنوں کی جان اور مال کو خریدا ہے کہ تم اپنی جان اور مال مجھے دو، میں تمہیں اس کے بدلے میں کیا دوں گا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، میں اس کے بدلے میں تمہیں جنت دوں گا۔ تم اپنا مال میرے حکم پہ لگاؤ، تم اپنی جان میرے حکم پہ لگاؤ، میں تمہیں بدلے میں جنت دوں گا۔
یا اللہ طریقہ کیا ہوگا؟ فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستہ میں جہاد کرنا پڑے گا، قتال کرنا پڑے گا۔ فیقتلون و یقتلون، چاہے خود مر جاؤ چاہے دوسروں کو مار دو، زندہ رہا مر گیا شہید، زندہ رہا تو غازی، یہ وہ راستہ ہے کہ جس میں دونوں طرف ہے سرفرازی۔ تو اللہ فرماتے ہیں طریقہ یہ ہے کہ کافروں کے ساتھ لڑائی کرنی ہے، اگر تم ان کو قتل کر دو پھر بھی تمہارے لیے انعام ہے، اور اگر تم خود شہید ہو جاؤ پھر بھی تمہارے لیے انعام ہے۔ خود شہید ہو جاؤ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے جنت مقام ہے، اور اگر تم ان کو مارنے کے لیے چل پڑو تو تمہارا ایک ایک قدم میں اللہ نیکی لکھتا جاؤں گا۔ ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ، ان کو کوئی پیاس لگتی ہے میدان جہاد میں، ولا نصب، تھک جاتے ہیں، ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار، کافروں کی زمین کو رونتے ہیں، ولا ینالون من عدو نیلا، ان سے کوئی چیز حاصل کرتے ہیں، الا کتب لہم بہ عمل صالح، یہ ان کا پیاسا رہنا بھی نیکی ہے، ان کا تھک جانا بھی نیکی ہے، ان کا کافروں کی زمین پہ چلنا بھی نیکی ہے، ان کا کافروں سے کوئی چیز کو چھین لینا یہ بھی اللہ فرماتے ہیں میں ان کی نیکی لکھ دیتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر غور و فکر نہیں کرتے، یہ باتیں ان کو نظر نہیں آتی یا ان کے دلوں کے اوپر تالے لگ چکے ہیں۔ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، بے شک جو لوگ پھر گئے اپنے کم پیٹھ کے بل، من بعد ما تبین لہم الہدی، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، الشیطان سول لہم، اصل میں شیطان نے ان کو فریب میں ڈالا، واملا لہم، اور ان کو مختلف تدبیریں دیں اور مختلف وساوس ان کے دلوں کے اندر ڈالے اور ان کو ڈھیل وہ دیتا رہا۔ ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر، منافقوں کی چونکہ یہودیوں کے ساتھ بھی تعلقات تھے۔ پہلے پارے میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، مومنوں سے ملتے تھے تو وہ کہتے تھے آمنا، ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو وہ یہودیوں کے پاس جاتے اور ان کو جا کر کہتے کہ بھائی ہم بعض معاملات کے اندر تمہاری اطاعت کریں گے۔ کس طرح؟ ہم کھڑے ہوں گے، نمازیں پڑھیں گے، کلمہ پڑھیں گے، سارا کچھ مسلمانوں کے ساتھ، اور اگر مسلمان تمہارے خلاف لڑائی کے لیے نکلے تو پھر ہم تمہارے ساتھ ہوں گے۔ کس طرح؟ کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو کے تمہارے خلاف نہیں لڑیں گے۔ تو یہ بھی تو یہودیوں کی حمایت ہے نا۔ ایک تو یہ تھا کہ کھل کر یہودیوں کے ساتھ کھڑے ہونا، اس طرح بھی وہ نہیں کھڑے ہوتے تھے تاکہ ہمارے اوپر وہ اسلام کا لیبل بھی باقی رہے، باقی مسلمانوں کی حمایت کرتے ہوئے اور ان کا ساتھ دیتے ہوئے وہ یہودیوں کے خلاف جنگ بھی نہیں کرتے، اسلحہ بھی نہیں اٹھاتے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یعلم اسرارہم، اللہ تمہارے سارے رازوں کو جانتا ہے، اللہ رب العزت تمہارے سارے رازوں کو جانتا ہے۔ فکیف اذا توفتہم الملائکہ، کیا حالت ہوگی کہ جب فرشتے آئیں گے ان کی روح قبض کرنے کے لیے، یضربون وجوہہم وادبارہم، آ کر ماریں گے ان کے چہروں کے اوپر اور ان کی پیٹھوں کے اوپر۔ ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ، اس وجہ سے کہ وہ پیچھے چلے اس بات کے جو اللہ کو ناراض کرتی ہے، وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، اور اللہ کی رضا مندی کو انہوں نے اچھا نہ سمجھا، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ یہ منافقین کے اللہ رب العزت حالات واقعات بیان کرتے ہیں، اہل ایمان کے بیان کرتے ہیں۔ یہ سن کے انسان اپنے گریبان میں خود جھانکے اور اپنا تجزیہ خود کرے کہ میرا طرز عمل کن لوگوں کے ساتھ ملتا ہے۔ اگر تو میرا طرز عمل اہل ایمان اور مومنین کے ساتھ ملتا ہے تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے۔ اور اگر الیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہم سب کی، اگر طرز عمل ہمارا اور ہمارا طریقہ منافقین کے ساتھ ملتا ہے تو پھر اپنی اصلاح کرنی چاہیے، پھر اپنی روش کو تبدیل کرنا چاہیے، اور پھر اللہ رب العزت کے حکم اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پھر بندے کو اہل ایمان کی راہ اختیار کرنی چاہیے۔
یہ اللہ تعالیٰ اس لیے بیان کرتے ہیں منافق یوں کیا کرتے تھے، اہل ایمان یوں کیا کرتے تھے، وگرنہ ہمیں بتانے کا اور تو کوئی مقصد نہیں ہے نا، یہی مقصد ہے تاکہ ہم یہ باتیں سن کر اپنی اصلاح کریں کہ ہمارا نام کس لسٹ کے اندر ہے، مومنوں کے اندر ہے یا منافقوں والی لسٹ کے اندر ہمارا نام جا رہا ہے۔ اللہ پاک عمل کی